والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلى ازواج سیدنا ومولانا محمد وعلى اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جتنے احباب تشریف رکھتے ہیں آپ بلند آواز سے آقا پاک علیہ السلام کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. بلند آواز، آپ کی آواز آنی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آواز کم ہے آپ کی، بلند آواز پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اسٹیج پہ جلوہ فگن عزت و احترام کے لائق معزز علماء ذی شان، اللہ پاک کی کتاب کو سینوں میں محفوظ کرنے والے صاحب قدر حفاظ قرآن، دور و نزدیک سے اس عظیم الشان مدرسۃ الاسلام کے سالانہ جلسہ میں تشریف لانے والے برادران اسلام، اللہ پاک وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ فضل و احسان. خالق کائنات نے دارالعلوم سعیدیہ خورشید الاسلام کے سالانہ جلسہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. استاد الحفاظ مجاہد اہل سنت حضرت علامہ قاری غلام رسول عارض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کی تقریب ہے. محترم جناب برادرم مولانا قاری طاہر رسول صاحب، قاری محمد سیف الرسول صاحب، محمد سعید الرسول صاحب اور محمد شاہد الرسول صاحب اور دیگر وہ احباب جنہوں نے کسی طرح بھی اس عرس پاک اور جلسہ کے انعقاد میں اپنا تعاون پیش کیا، سب کو خراج تحسین پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اشتہار پر اس جلسے کا عنوان معلم کائنات کانفرنس سے منسوب کیا گیا. کچھ باتیں اس حوالے سے پیش کروں گا. یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے. تقریریں جلسے آپ ہر روز سماعت کرتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کچھ اوپر سے گزر جاتی ہیں، کچھ من میں گھر کر جاتی ہیں. شعور ملتا ہے، عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہماری اپنی منشا ہے. بعض اوقات
گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے ہم خطابات بلا مقصد سنتے ہیں، ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات تھوڑی بات ہوتی ہے، با مقصد ہوتی ہے، ہمیں اس سے فائدہ مل جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا نظام چل رہا ہے اور ہم اسی نظام کا حصہ ہیں۔ تو وقت عصر قریب ہے، میں گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 5-10 منٹ آپ حضرات کے سامنے حاضر رہوں گا، اور کچھ عنوان کے حوالے سے اور کچھ اپنے حال احوال اہل سنت و جماعت، ہمارا معاشرہ، ہمارا طریقہ کار، اس حوالے سے آپ کو شعور اور بیداری دینے کی کوشش کروں گا۔ آگے سمجھ اور عقل اور عمل کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کا جذبہ بھی نصیب فرمائے۔ پہلے میں قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں، میں وہ آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ حضرات کو پیش کر دیتا ہوں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تم میں سے ایک شان والا رسول ارسال فرمایا۔ تم میں سے، تمہارے اندر یعنی ہے تم ہی میں سے، تمہارے قبیلے سے، انسانوں کے قبیلے سے اللہ پاک کی مخلوق ہے، اور ہم نے اس کو منصب رسالت عطا فرمایا ہے۔ اور ارسلنا، دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم نے اس کو رسالت کا تاج عطا کر کے دنیا میں ارسال فرمایا ہے۔ جو رسول تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، اللہ کے قرآن کی آیتیں تم پر پڑھتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور یہ تمہارے دلوں کو پاک فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں بتاتے ہیں جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ یہ ہو گیا سادہ سا ترجمہ۔ اب اس آیت پر میں تھوڑی سی وضاحت پیش کروں گا، پھر اپنی بات میں سوکھی سوکھی کرتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ سمجھنے میں میرا ساتھ دیتے چلے جائیں گے۔ اللہ کریم نے پہلے حضور کا تعارف کرایا کہ اس کو ہم نے بھیجا۔ حضور کو کس نے بھیجا؟ رب ذوالجلال نے خود بھیجا۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کو بھیجا نہیں گیا اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ کروڑوں کی بخشش کا بہانہ بن جاتا ہے، اور جو خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کروڑوں کے لیے جہنم کا واسطہ بن جاتا ہے۔ اور شان کیا ہے؟ جو خود دعویٰ کرتا ہے وہ جاہل بھی ہوتا ہے، وہ لا علم بھی ہوتا ہے، بے عمل بھی ہوتا ہے، بے ایمان بھی ہوتا ہے، اور دنیا کی بدترین مخلوق ہوتا ہے۔ اور جس کو اللہ رسول بنا کے بھیجتا ہے وہ حسن والا بھی ہوتا ہے، علم والا بھی ہوتا ہے، شان والا بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی بہترین مخلوق میں سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا اونچا میرے بھائی۔ تو میرے آقا پاک کو فرمایا ارسلنا، حضور کو رسالت و نبوت کا تاج ہم نے خود عطا فرمایا ہے۔ اب آگے نبی کریم علیہ السلام کی شانیں، یتلو علیکم آیاتنا، یہ کیوں کہا کہ حضور تم پر قرآن پڑھتے ہیں؟
اس پیرائے میں فرمایا، اس کی تفسیریں بہت ہیں، ایک عرض کر رہا ہوں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل کیا جاتا، ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ وہ امانت ہے جو زمین تھر تھرا گئی، آسمان کپ کپا گیا، سمندروں کے کلیجے دہل گئے اور پہاڑوں کی چوٹیاں لرز اٹھیں۔ اس امانت کے اٹھانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ وہ امانت اگر اٹھائی ہے تو آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ نے اٹھائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ریتا کیسو تو یہ ریتا ہولے ہولے لگے رسا مزہ آندہ بھی ہے، ذرا تکڑے تھی باسو تو میں تکڑا تھی باسو ذرا تکڑا آکو نا۔ اب میرے بھائیوں، وہ امانت اللہ نے کہاں رکھی؟ علم نشرح لک صدرک، حضور ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا ہے۔ یہ سینہ کتنا کھولا ہے کہ اے محبوب، ہماری وہ امانت جو زمین و آسمان نہ اٹھا سکے، ہم نے تیرا سینہ اتنا کھولا ہے کہ پورا قرآن سینہ مصطفیٰ میں آ گیا ہے۔ اب اگلی بات توجہ سے فرمائے، یتلو علیکم آیاتنا، اللہ کا قرآن سننے کی نہ تمہیں ہمت، نہ تمہیں طاقت، نہ زمین لے سکے، نہ آسمان اٹھا سکے۔ میرے نبی کا کتنا احسان ہے، رب سے لے رہا ہے، تمہیں عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ حضور کی شان ہے، یتلو علیکم آیاتنا۔ جہاں تک معاملہ تعلیم قرآن کا ہے کہ میرے نبی تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں، معلم کائنات، آپ کو موضوع یاد ہے نا، حضور ساری کائنات کے معلم ہیں، ساری کائنات کو تعلیم دینے والے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا، پہلی بات، حضور تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں۔ اب پڑھانا اور ہے، پھر قرآن پاک سمجھانا اور ہے۔ یتلو علیکم، ایک حافظ قرآن نے قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھا، الحمد سے لے کر والناس تک 2 سال 3 سال 4 سال محنت کر کے اس کو ازبر کرا دیا، حفظ کرا دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو قرآن کی سمجھ بھی ہو، قرآن کا ترجمہ بھی ہو۔ ہماری قوم کو تو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، الحمد سے والناس تک قرآن پاک کے 30 پاروں کا ترجمہ کس سے آئے گا؟ تو حضور تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں۔ اب آگے سنیے گا، میرے نبی پاک تمہیں قرآن پڑھاتے ہیں۔ اگلی بات فرمایا، وَيُزَكِّيكُمْ، میرے نبی تمہارے دلوں کو پاک فرماتے ہیں۔ یہ بھی حضور کی شان ہے، آپ دلوں کو پاک کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر میں اگر اس صفت پر بات کروں تو گھنٹہ یہی گزر جائے گا کہ میرے آقا پاک دلوں کو پاک کرنے والے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ جسم کو پاک کر سکتے ہو، بہت سی چیزیں ہیں، آپ کپڑوں کو پاک کر سکتے ہو، بہت سی چیزیں ہیں، آپ مختلف چیزوں کو پاک کر سکتے ہو، لیکن جو دل کی ناپاکی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور دل کو پاک کیسے کیا جائے؟ نہ اسے پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، نہ کسی اور کیمیکل سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیوٹی اللہ نے حضور کو دی ہے، یہ منصب میرے رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، میرے محبوب کائنات کا ہر سینہ آپ کے سامنے ہے، جس پہ محبوب نگاہ کرتے جائیں گے، سینے پاک کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، نہ کیسو تقریر نہ کر سانے، میں اگلیاں ہور تفسیرہ کھول بسانے باتی یری بیٹھے روائے، میں تقریر سوکھی تاں کرے سا جلے سبحان اللہ تو سا کیسو تا، ذرا اچھا کو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اب سنیے گا میرے بھائیو، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا، وَيُزَكِّيكُمْ، میرے نبی پاک تمہارے دلوں کو پاک کرنے والے ہیں۔ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ صحابہ کرام میرے آقا پاک علیہ السلام کے ساتھ